اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل طیبین الطاہرین والمعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سب سے پہلے خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کی۔ کافی ٹائم ہو گیا بندہ حقیر کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کلاسوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ درسی بیان کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہوں کہ ہمیشہ ہمیں توفیق دے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اپنے مذہب صوفیہ نور بخش کا علم نشر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر جس کی طفیل سے یہ دین اسلام قائم اور زندہ ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو بحث پڑھی تھی، جو ابھی تک ہم نے درس پڑھا تھا ماہ رمضان کے حوالے سے، جو ماہ رمضان میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس حوالے سے ابھی تک ہم نے بیان کیا تھا۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم نے دعائے افطاری اور اس کے بعد نماز رمضان میں ہر رات پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز نفل کے بارے میں بھی بیان کیا تھا۔ آج جو ہم بیان کریں گے زکوٰۃ کے متعلق احکام۔ پہلے زکوٰۃ کے 2 قسمیں ہیں بیان کیا ہے، ایک واجب ہوتا ہے ایک مستحب یعنی سنت۔ واجب زکوٰۃوں میں بھی تین چیزوں پر لازم آتی ہے: حیوانات، نباتات اور معدنیات پر۔ حیوانات میں بھی 3 اقسام پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ بکریاں۔ پھر نباتات میں 4 چیزوں پر زکوٰۃ لازم آتی ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو، گیلا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معدنیات میں سے سونا اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روپے پہ بھی سونا اور چاندی میں کے ضمن میں آتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے مالیات مندرجہ ذیل چیزوں کے متعلق کردہ شرعی نصاب تک پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مندرجہ ذیل چیزیں یہ ہیں، اگر اسی طرح جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، جیسے بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور متصرف اموال ہونا۔ کیونکہ اگر کوئی مندرجہ ذیل بالخصوص صفتوں سے عادی ہو تو متصف نہ ہو تو وہ مکلف نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ دینے کے متعلق افراد ہیں وہ 8 اقسام ہیں جن کا نشاندہی قرآن کریم میں آیا ہے۔ مستحقین زکوٰۃ جس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، جیسے فقراء اور مساکین، جن کے نزدیک اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، سال بھر کے اخراجات نہ ہوں تو ان کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقراء اور مساکین کے لیے، جو فقیر مسکین ہیں ان کے لیے، ان کے سال بھر کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، نہیں گزرتا ہے، تو ان کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عاملین یعنی کام کرنے والے لوگ جو امیروں سے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں، سرگرم
عمل رہتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہے اور امن میں رہنے میں بصارت دیگر اسلام اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہے، چاہے وہ کافر ہو یا کوئی اور، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچواں چیز ہے گردن چھوڑانے کے لیے، یعنی وہ شخص جو خود یا اس کا بیٹا یا بیوی کسی کے پاس گردی میں ہو، یا وہ غلام جو کسی آقا کے پاس مشقت میں مبتلا ہو اور اسی قیمت میں اسی غلام کے ذمے میں ہو، ان افراد کے لیے بھی زکوٰۃ دے کر ہم آزاد کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کوئی گردوی میں رکھتے ہیں غلام کو، یا اپنے بال بچوں کو، یا اپنی زمین کو اسی طریقے سے وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ مقروض لوگ جو بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ مقروض آدمی جن کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے پالنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور وہ کسی سے قرضہ لیے ہو، مقروض اور قرض ادا کرنا چاہتا ہو، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ کے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ مقروض آدمی وہ قرض سے بری ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں دینا۔ اللہ کی راہ میں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بڑی جہاد اور چھوٹی جہاد کو صورت میں جہاد کرتا ہو، یا کسی بستی میں چاہے وہ چھوٹی جہاد کرتا ہو چاہے بڑی جہاد کرتا ہو، ان کے لیے بھی ہم دے سکتے ہیں، یا ایسی بستی میں جہاں کہیں مسجد نہیں بنی ہو وہاں پہ ہم دے سکتے ہیں، یا ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی پینے کے لیے پانی کا سسٹم نہیں ہے، تالاب نہیں ہے، تو ان کے لیے وہاں پہ تالاب کا بندوبست کرنے کے لیے ہم اس کو دے سکتے ہیں، یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی مسافر خانہ نہ ہو، تو اللہ کی راہ میں ہم اس جگہ پر ہم مسافر خانہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم بنا سکتے ہیں۔ پھر مسافر لوگ، آٹھواں، ایسے مسافر جو سفر میں تنگ دست ہو جائے، اگرچہ وہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کتنا زیادہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، مہمان وغیرہ بھی اس کے ذمہ میں آتا ہے، ایسے افراد کو بھی زکوٰۃ کے مستحق میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ دیکھ کر زکوٰۃ ادا کریں کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی فاسق بدکار شخص نہ ہو۔ اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی ایماندار صالح بندہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے انتہائی خوشی ہے۔